السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 92 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ یقیناً درود شریف پڑھتے ہوں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 70، حقوق العباد یعنی بندوں کے حق۔ ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ جب وہ دوسرے سے ملے تو اسے سلام کرے، جب وہ اسے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، جب اسے چھینک آئے تو اس کا جواب دے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جائے، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو، جب وہ قسم دلائے تو اس کی قسم کو پورا کرے، جب وہ نصیحت کا خواستگار ہو تو اسے نصیحت کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ کی حفاظت کرے، یعنی اس کی غیبت نہ کرے، اس کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ہر وہ چیز جسے وہ اپنے لیے ناپسند سمجھتا ہے اس کے لیے بھی مکروہ سمجھے۔ یہ تمام احکام احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر مسلمانوں کے 4 حق ہیں، ان کے نیک کی امداد کر، برے کے لیے طلب مغفرت کر، ان میں سے جانے والے یعنی مرنے والے کے لیے دعا مانگ، ان میں سے توبہ کرنے والے کے ساتھ محبت رکھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس فرمان الہی وہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کے نیک بروں کے لیے اور برے نیکوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب کوئی بدکار امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک مرد کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے، اے اللہ، تو نے اسے جو بھلائی عطا فرمائی اس میں برکت دے، اسے ثابت قدم رکھ، ہمیں اس کی برکتوں سے نواز۔ اور جب کوئی نیک کسی بدکار کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے، اے اللہ، اسے ہدایت دے، اس کی توبہ قبول فرما اور اس کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ مسلمان پر مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، اور جو چیز اپنے لیے بری سمجھتا ہے دوسرے مسلمان کے لیے بھی اسے برا سمجھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے اور باہم مشقت کرنے میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو تمام جسم اس کے احساس اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت دیتا ہے،
مسلمان کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زبان اور کسی کام سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اچھی عادات اپنانے کے متعلق حکم فرمایا ہے۔ فرمایا، اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے جو تم نے اپنی ذات کے لیے دیا ہے۔ اور فرمایا، افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، مومن کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی طرف سے مسلمانوں کو ان کے مال اور جانوں میں بے خوف کر دیا۔ پوچھا گیا، مہاجر کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے برائیوں کو چھوڑ دیا اور اس سے کنارہ کش رہا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے کہ تو دل سے اللہ کو تسلیم کر لے اور تیرے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی جو تیزی سے ان کا گوشت ختم کر کے ان کی ہڈیاں نمایاں کر دے گی۔ تب ندا آئے گی، اے فلاں، کیا یہ خارش تجھے تکلیف دیتی ہے؟ وہ کہے گا، ہاں۔ آواز آئے گی، یہ مسلمانوں کو تکلیفیں دینے کا تیرے لیے بدلہ ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے ایک ایسے شخص کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جو انہیں تکلیف دیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں فائدہ حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیا کرو۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کسی ایسی چیز کو دور کر دیتا ہے جو انہیں تکلیف دیتی ہے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف ایسا اشارہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو خوف زدہ کرے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی مومن کی تکلیف کو ناپسند فرماتا ہے۔ ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، اگر تیرا مخاطب مومن ہے تو اسے تکلیف نہ دے، اور اگر جاہل ہے تو اس کی جہالت میں نہ پڑ، اور بندے پر مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ وہ ہر مسلمان سے تواضع سے پیش آئے اور تکبر سے پیش نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالی ہر اترانے والے متکبر کو ناپسند فرماتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالی نے مجھے وحی فرمائی کہ تم تواضع کرو اور ایک دوسرے پر فخر و تکبر نہ کرو۔ اگر کوئی دوسرا تم سے تکبر سے پیش آئے
تو برداشت کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے، درگزر کو اپنائیے، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجیے۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان سے تواضع سے پیش آتے اور بیوہ اور مسکین کے ساتھ چل کر ان کی حاجت روائی کرنے میں عار محسوس نہ فرماتے اور نہ تکبر سے کام لیتے۔ حقوق العباد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ لوگوں کی باتیں ایک دوسرے کو نہ بتائی جائیں اور کسی کی بات سن کر کسی دوسرے کو نہ سنائی جائے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ چگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ خلیل بن احمد رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جو تیرے سامنے دوسرے لوگوں کی چگلیاں کھاتا ہے وہ تیری چگلیاں دوسرے لوگوں کے سامنے بھی کھاتا ہوگا، اور جو تجھے دوسرے لوگوں کی باتیں بتاتا ہے وہ تیری باتیں دوسرے لوگوں کو بھی بتاتا ہوگا۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ غصے کی حالت میں اپنے کسی جاننے والے سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق نہ کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں، یہ ادھر منہ پھیر کر گزر جائے، وہ ادھر منہ پھیر کر چلا جائے، ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے کسی مسلمان بھائی کو اس کی لغزش کے سبب چھوڑ دیا، اللہ تعالی اسے قیامت میں چھوڑ دے گا۔ اکرمہ سے مروی ہے، اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا، بھائیوں سے تیرے عفو درگزر کی وجہ سے میں نے دونوں عالم میں تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں، جب حدود اللہ کی بات ہوتی تو آپ اللہ کی رضا جوئی کی خاطر بدلہ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، کوئی شخص کسی غلطی سے درگزر نہیں کرتا مگر اس کے بدلے میں اللہ تعالی اس کی عزت بلند فرماتا ہے۔ یعنی جو شخص کسی غلطی سے درگزر کرتا ہے اللہ تعالی اس کی عزت کو بلند فرما دیتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، عفو درگزر سے اللہ تعالی انسان کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کا یہ درس ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اسے ہم دل کے نہا خانوں میں جگہ دیں، اسے بار بار آپ سنیں، سمجھیں اور اسے اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے بندوں پر 2 حق رکھے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، یہ سب حقوق اللہ ہے، اور ماں باپ کے حقوق اولاد پر، اولاد کے حقوق ماں باپ پر، بھائی پر بہنوں کے حقوق، بہنوں پر بھائیوں کے حقوق، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، ان تمام چیزوں کو، یعنی ایک انسان کا دوسرے انسان پر جو حق ہے، اسے حقوق العباد کہا جاتا ہے، یعنی بندوں کا بندوں پر حق۔ اگر دونوں کو آپ بغور سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ حقوق اللہ کے مقابلے حقوق العباد بہت زیادہ نازک ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ تمام سے ادباً یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ کو آپ 2-4 مرتبہ اچھی طرح سے سن لیں، سمجھ لیں، تاکہ عمل کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے باب کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔